फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। जल्दी अपनी स्टोरी के जाने, लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ और आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी के जाने। जुनून इश्क पार्ट नंबर 78। इधर नुमान बहुत दुखी फील कर रहा होता है अहमद के लिए। वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा होता है और अहमद उसे देखकर कह रहा होता है, पता है आज पहली बार इरफा मुझसे अपनी मोहब्बत का इकरार करने वाली थी। पता है ब्रो, और आज ही मैंने उसे खो दिया। मैं बहुत मनहूस हूँ ना। मुझे था तो मेरी माँ मिल सके, था मेरी मोहब्बत। मैं इतना बुरा हूँ। बहुत टूटा हुआ होता है उस वक्त अहमद। उसको इतना दुख लगा हुआ होता है, वो समझ नहीं पा रहा होता है कि वो अपनी इरफा को वापस कैसे पाए। नुमान कुछ करो यार, मैं नहीं जी पाऊँगा इसके बिना। मेरे पास और कोई नहीं है सिवाय इरफा के। आज अगर इसे कुछ हो गया तो फिर मैं ज़िंदा नहीं बचूँगा। भाई इतना रोने की ज़रूरत नहीं है। नुमान अहमद को दिलासा देता है। इतने में अजान की आवाज़ आती है और अहमद रोना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब खुदा ही है जो उसकी बीवी उसे लौटा सकता है। अहमद तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। आप ये करना कि आप ना इरफा की अम्मी को और उसकी पूरी फैमिली को बता देना कि इरफा की तबीयत सही नहीं है। उसके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अहमद दौड़ता दौड़ता मस्जिद की तरफ जाता है और वो वहाँ पर वज़ू करके ज़िंदगी में पहली मर्तबा खुदा के हज़ूर खड़ा होकर उसके सामने गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा होता है। और वो खुदा से बार बार ये दुआ कर रहा होता है कि वो चाहे तो वो उससे उसकी ज़िंदगी छीन ले, और जो उसकी ज़िंदगी है उसे वो ज़िंदगी लौटा दे। अहमद को रोता हुआ देखकर मौलवी साहब उसके करीब आता है और उसे कहने लगता है कि बेटा क्या हुआ, हमने पहले तो आपको कभी यहाँ नहीं देखा, आप इतना रो क्यों रहे हो? अहमद साहब उससे पूरी माजरा सुनाने लगते हैं कि उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी हालत बहुत ख़राब है, और वो मौलवी साहब को दुआ करने के लिए कहते हैं। मौलवी साहब उससे कहता है कि दुआ करना तो इंसान के हाथ में ज़रूर है, लेकिन उसकी कबूलियत इंसान का उस पर कोई अमल दखल नहीं। तो बेटा दुआ ज़रूर करो, लेकिन ये मत कहो कि तुम्हारी अगर ये दुआ कबूल ना हुई तो तुम जियोगे कैसे। अहमद अब तो बिल्कुल टूट चुका था। पूरे एक घंटे तक अहमद अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। इधर इरफा की हालत और भी ख़राब तर होती जा रही थी। नुमान सब कुछ संभालने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी संभालने से कासिर था। इतने में अहमद जब वापस जाता है नमाज़ पढ़ के, क्योंकि अब उसके दिल में कुछ पहले से ज़्यादा सुकून था और उसे अब ये भी यकीन था कि अब कुछ नहीं हो सकता उसे। उसके दिल में ये था कि अब वो अपनी गलतियों से सीख कर सबसे माफ़ी मांग लेगा और अपने आप को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करेगा। अहमद ये जान चुका था कि अगर उसने अपने आप को सुधारने की कोशिश की तो शायद खुदा भी उस पर रहम खाकर उसे उसकी बीवी लौटा दी, लेकिन आगे क्या होना था ये तो कोई भी नहीं जानता था। 24 घंटे में से 12 घंटे गुजर गए थे। इरफा की तबीयत ज्यों की त्यों थी। अहमद अब हॉस्पिटल में अहमद वही मसल्ले पर बैठ जाता है और खुदा से दुआ करने लगता है। अहमद दुआ क्या करने लगता है, कुदरत को चैलेंज करने लगता है कि जब तक उसे उसकी बीवी नहीं मिल जाती वो ना तो खाना खाएगा, ना तो पानी पिएगा, ना तो मसल्ले से पाँव बाहर निकालेगा। अहमद पूरी रात अपने रब के हज़ूर बारगाह इलाही में अपना सर खम करके दुआ कर रहा होता है। अहमद ये सोच रहा होता है कि जिस लोगों को उसने तकलीफ़ दी वो भी तो खुदा के बनाए गए ही थे। उसने हो ना हो खुदा की बनाई गई असूल को ब्रेक किया है, जिसकी वजह से आज उसको पेनल्टी में उसकी अपनी की जान जा रही है। अहमद ने कभी सही और गलत जानने की कोशिश नहीं की, हमेशा अपनी चीज़ें दूसरों पर थोपने की कोशिश की। अब ये उसकी नदामत के आंसू थे या कुछ देर के लिए आई हुई नदामत।
کیونکہ انسان کو خدا تب ضرور یاد آتا ہے جب اسے کوئی پرابلم ہو. جب خدا اسے اس پرابلم سے باہر نکال دیتا ہے تو انسان جیسے پہلے تھا ایسے ہی بیہیو کرنے لگ جاتا ہے. اب احمد اس وقت ندامت کے آنسو رو رہا تھا. جب رات کے 2:30 بج جاتے اور پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عرفا کی حالت میں مزید خرابی آ گئی ہے تو احمد کو اور ڈر لگنے لگتا ہے. وہ اپنے خدا کے حضور ساری رات سرخم کیے دعا کیے ہوتا ہے کہ اے میرے رب، میں بڑا گنہگار حقیر ہوں، تو ہی رحیم، تو مجھ پر رحم کر سکتا ہے اگر چاہے مجھے میری زندگی لوٹا دے. اے رب، اسے اس کی زندگی بخش دے، بے شک تو ہی ہے جو اپنے بندوں کو پرابلم سے نکالنے والا ہے. احمد ساری رات دعا کر رہا تھا. جیسے ہی صبح کی اذان آتی ہے تب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ عرفا کی حالت اب خطرے سے باہر ہے اور وہ دن کے کسی بھی پہر ہوش میں آ سکتی ہے. لیکن سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کے اندرونی چوٹ آئی ہے، جس کی وجہ سے اب اس کو کیا ریئیکشن ہوگا ہوش میں آنے کے بعد اس سے تو ڈاکٹر بھی ناواقف تھے. لیکن احمد اسی بات پہ ہی خوش تھا کہ کم سے کم اس کی جان تو بچ گئی. لیکن وہ اس بات سے قطعی واقف نہیں تھا. اس کی جان تو بچ گئی تھی لیکن سر پر گہری چوٹ ہونے کی وجہ سے اب ہوش میں آنے کے بعد اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. خیر، احمد بس خدا کے حضور نماز ادا کر کے اس کا شکر ادا کر رہا ہوتا کہ اے میرے رب، تو میری جیسے حقیر انسان کی دعا سن کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے. اب میں کوشش کروں گا کہ میں خود کو بدل سکوں اور اپنی ذات سے تیرے دوسرے بندوں کو تکلیف نہ دوں. مانو کہ یہ وہ قدرت سے نہیں اپنے آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہو کہ جن لوگوں کو اسے ہرٹ کیا ہے اب وہ اس ہرٹ کو بدلتی وہ خود دیکھا. جیسے کہ زویا کی زندگی احمد کی وجہ سے برباد ہو رہی تھی اور اب احمد نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ جب تک وہ اس کا لائف سیٹ نہیں کر لیتا احمد چین سے نہیں جیے گا. اور احمد پھر زویا کو کال کرتا ہے اور اسے دوسرے دن ہوٹل میں ملنے کے لیے کہتا ہے. زویا بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس سے آنے ملنے کے لیے صاف انکار کر دیتی ہے، جبکہ احمد اس سے یقین دلاتا ہے کہ میں تمہیں بالکل ہرٹ نہیں کروں گا. تو اس سے بھی مجھے میری غلطیاں سمجھ آ چکی ہیں. تمہاری لائف میں پرابلم بھی میں نے ہی کریٹ کی تھی نا زویا، تو اب اس پرابلم کا حل بھی میں ہی نکالوں گا. ادھر جب دن کو زویا ہوش میں آ چکی ہوتی ہے 10 بجے کے ٹائم تو ساری فیملی والے اس سے ملنے آتے ہیں اور عرفا اپنی امی کو دیکھ کر بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے اور اپنی امی کے گلے لگتی. اس کی امی کہتی کہ بیٹا تھوڑا سا ریلیکس کر لو، تمہاری سر پہ ویسے ہی گہری چوٹ لگی ہوئی. اتنے میں احمد جب اس کے لیے فروٹس لاتا ہے تو عرفا اسے دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ امی یہ کون ہے. احمد یہ ساری بات سے سننے کے بعد اس سے جیسے کہ کوئی شوق لگ جاتا ہے. بیٹا یہ تمہارا شوہر ہے. امی پر میں نے تو کبھی شادی ہی نہیں کی، تو یہ میرا شوہر کیسے ہو سکتے. سب یہ بات سن کر حیران اور پریشان ہو چکے ہیں. احمد جو پہلے بہت خوش تھا کہ عرفا کی جان بچ گئی، اب اس کی اس حالت کو دیکھنے کے بعد وہ بھی اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ خدا نے اس کی زندگی دے تو دی ہے لیکن اسے سبق سکھانے کے لیے اب اس کی یادوں سے اس کو ہی صاف کر دیا ہے دماغ سے. اب اس وجہ سے احمد کی جان اس کی بیوی زندہ تو تھی لیکن اب وہ اسے ہی نہیں پہچانتی تھی. خیر، یہ بات جاننے کے بعد احمد ڈاکٹر سے جب بات کرنے جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے ہاتھ میں علاج کرنا تھا، ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا خون بہت بہہ چکا ہے اور دماغ میں اندرونی چوٹیں بھی لگی ہیں اور یہ بہت گہرے زخم ہیں اور ہم ان کا ایسے باہر سے ایسے علاج نہیں کر سکتے. جس کی وجہ سے اتنی چوٹ لگی ہے اس کی وجہ سے اس کی یادداشت پر یا اس کے دماغ پر اثر پڑ سکتا ہے. تو آپ تو شکر منائیں کہ بس اس کی یادداشت چلی گئی ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑی اور زیادہ چوٹ لگ جاتی تو ہو سکتا تھا یہ زندگی بھر کوما میں رہتی اور شاید کبھی واپس بھی نہیں آتی. احمد ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد تو اور زیادہ ٹوٹ جاتا ہے. جب رو رہا ہوتا ہے تو نعمان اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ رو مت، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے. کیسے ہوگا ٹھیک بھائی، اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دیا میں نے اور تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہوگا. ہنستی کھیلتی عرفا، سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا ہمارے بیچ میں، لیکن پھر زویا آ گئی اور پھر یہ سب ہو گیا. میں کیا کہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اب کیا ہوگا بھائی؟ اب کچھ نہیں ہوگا. جیسے کہ عرفا اپنے آپ کو پہلے سے ہی سنگل محسوس کر رہی تھی
وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ اس نے احمد سے کبھی شادی بھی کی تھی، اور ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اگر اسے زیادہ باتیں یاد دلانے کی کوشش کی گئی تو یہ اس کے دماغ کے لیے بہت غلط اثر ہو سکتا ہے، تو اسے یاد آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ساتھ زور زبردستی کر کے چیزیں یاد دلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کے دماغ پر دباؤ پڑے گا جس کے برداشت شاید اس کی نسیں نہ کر سکے، اور پھر اس کی حالت بہت خراب ہو جائے، یا پھر اسے نروس بریک ڈاؤن ہو جائے۔ یہ بات سننے کے بعد تو احمد کہتا ہے کہ اب اس کے پاس اس کی عرفا کے آنے کی آخری امید بھی شاید ختم ہو گئی، لیکن قدرت کو کیا منظور تھا یہ تو احمد بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد جب عرفا کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے تو احمد کہتا ہے کہ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گے، جبکہ عرفا کی فیملی والے بھی ہاں کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ احمد سے زیادہ خیال وہ بھی اس کا نہیں رکھ سکتے۔ جب احمد اسے لینے کے لیے آتا ہے تو عرفا اس کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیتی ہے، اور اسے کہتے ہیں جب میں تمہیں جانتی نہیں ہوں میں تمہارے ساتھ کیوں چلوں گی۔ دیکھو عرفا، پلیز کوئی سوال کوئی جواب نہیں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی پڑے گا۔ اب بھی دیکھو یہ شخص مجھے پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے، اور آپ بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہی۔ بیٹا میں کیسے تمہیں بتاؤں کہ تم نے اس سے شادی کی ہے؟ ابھی کس عقل سے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس سے شادی کی؟ نہیں، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ دیکھو اگر اب تم نے ایک لفظ بھی بولا نا عرفا، میں تمہارے منہ پر ٹپ باندھ دوں گا۔ ابھی دیکھو یہ شخص مجھے پھر سے ڈرانے دھمکانے کی باتیں کر رہا ہے۔ ادھر احمد اسے کسی بھی طرح اپنے گھر لے جانے کے لیے ریڈی تھا، لیکن عرفا اس کے ساتھ چلنا نہیں چاہتی تھی۔ نعمان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں یار، اسے اسپیس دے دو، یہ اب بھی ہمارے ساتھ چلتی ہے، بعد میں تمہارے ساتھ آ جائے گی۔ لیکن احمد کہتا ہے کہ جب یہ آج ہی آنے کے لیے تیار ہے تو یہ کل بھی کیوں آئے گی میرے ساتھ؟ اور پھر احمد